میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام علیہم رضوان سے تراویح کا لفظ ثابت کریں. اس لفظ سے ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے. Hazrat Umar, may life be with him. He gathered all the people and he said, let's make one Jama'ah. And he appointed Ubay ibn Ka'b, may Allah be with him, to lead the Salah. And everyone prayed behind him. And later on, when he comes back after a few nights, he finds that people are praying in one congregation. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ایک ہی جملے میں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تاکہ سارے اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیں. پھر انہوں نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو قیام اللیل رمضان کا کروائیں. پھر وہی تابعی کہتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں دوبارہ آیا تو دیکھا کہ لوگ قیام اللیل کر رہے تھے اور ایک امام کے پیچھے. تو سیدنا عمر نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنا اچھا کام ہے جو نیا میں نے شروع کیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کے بعد سب سے افضل نماز رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نفل ادا کرنا ہے. یہ سب سے افضل نماز. Many people consider it a bid'ah to go into congregation and pray the Qiyam al-Layl. And this started in the Khalifat of Umar radiallahu anhu, may Allah be pleased with him. حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل. صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے. یہ ہے وہ حدیث. اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے. یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر نکلے باہر غصے کی حالت میں. مغضبن لفظ انہوں نے استعمال کیا، غضب کی حالت میں. غضب کیوں؟ پوری امت کا خیال تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے گھروں میں جا کر قیام اللیل کرو، لیکن یہ کہنا جی جنہیں تراویح نہیں پڑھی اور روزہ ہی نہیں رکھ سکتا یہ جھوٹ ہے. یہ تو میرا خیال ہے مولویوں نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے شاید یہ بعد میں شروع. صدیوں بعد نہ اللہ کے رسول نے یہ لفظ بولا نہ صحابہ نے بولا، بعد میں یہ نام بول دیا گیا صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز. لوگ صبح میں پڑھ گئے کہ یہ شاید کوئی الگ نماز ہے. آپ حضرات بالکل یقین جانیں، اللہ گواہ ہے کہ دنیا جہان میں دفتر حدیث میں ایک لفظ نہیں کہ رسول اللہ نے رمضان شریف میں کوئی نئی نماز پڑھی. کوئی نئی نماز نہیں پڑھی، ایک رکعت نہیں پڑھی. وہی نماز تہجد جو آپ کی عادت تھی وہی پڑھتے تھے، وہی 11 رکھتے تھے، لمبا پڑھتے تھے، ان کو خوبصورت بنا کر پڑھتے تھے. آپ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے، صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں. آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے. اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے. ایک تو اہل تشیع جو ہیں وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دشمنی رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں. تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے، انہیں دوری ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد ہو. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. حضرت عمر نے اپنے دور میں نظام قائم کیا، ان کے دور کے لیے ٹھیک تھا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں. ہمیشہ کے لیے وہ 8 ہی رکعتوں کے قائل ہیں، وہ تہجد والے. تو بہتر ہے کہ میں تمہیں ایک امام پر اکٹھا کروں. پھر ایک دن آئے جماعت ہو رہی، آپ نہیں شامل ہوتے تھے، نہ حضرت علی ہوئے نہ عثمان ہوئے، کبھی اس جماعت میں شامل نہیں ہو. اور اعلان بھی فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ہی ایسے رات میں پڑھیں. حضرت عمر نے ساتھ ہی فرمایا کہ اصل وقت تو وہ ہے، مگر اگر تم پڑھتے ہو تو چلو پڑھ لو. تو یہ بعد میں پھر جب نام تراویح ہو گیا نا تو لوگوں نے 2 نمازیں پھر بنا دی. تہجد الگ ہے، تراویح. کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے
وہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اسی طرح انٹینڈنٹ معاملہ رہا، پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں بھی لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے قیام اللیل، پھر سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی، اور پھر بعد میں سیدنا عمر نے یہ معاملہ شروع کیا. اپنی طرف سے جعلی ایک تصدیق بنائی ہے، کہیں اللہ کے رسول نے نہیں بنائی، وہ پڑھ کر نہ پھر سبحان اللہ، بہت اچھا کیا ڈاکٹر ہے، کوئی دعا نہیں صاحب، سیدھا آپ آرام کر اکٹھی 11 پڑھتے تھے، یہ درمیان میں 4 رکعتوں کے بعد تھک کر آرام کرنے لگے، اس کا نام ترویح رکھ لیا، اور پھر اس نماز کا نام ہو گیا صلاۃ التراویح. رمضان کے مہینے میں لوگوں کو زیادہ شوق ہوتا تھا کہ وہ اٹھ کے تہجد پڑھے، تو بعض لوگوں نے جو مثلا مزدوری سارا دن کی ہے اور کوئی مصروفیات ہے، تو انہوں نے حضور سے یہ عرض کی کہ کیا اللہ ہمیں اتنی رعایت دے سکتا ہے کہ ہم تہجد کی نماز پھر سن لیجئے، تہجد کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا پڑھ سکتے. اب رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ اتنے روزے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارا سال رکھے ہیں نا، ہر سوموار اور جمعرات کا، یہ واجب کے قریب ہی سمجھ چھوڑے ہی، مگر کوئی مولوی نہیں رکھتا. وہاں نہیں سنت یاد آتی کیونکہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے، نماز کی سنتوں کا جھگڑا شروع رکھتے ہیں. نماز تراویح سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے ہی نہیں. کیا مطلب؟ سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. جب آپ بوجھ محسوس کریں نا، میری آپ سب سے افضل کہ خدا کے لیے فرضوں کو سنوار کر اس وقت پڑھ لے، ان کو بھول جائے. اگر آپ 17 رکعت کی فکر میں ہوں گے پہاڑ ہمالیہ سر کرنا، تو کیا شوق سے پڑھیں گے؟ 4 رکعت پڑھ لیں بس، کوئی شے نہیں. وہ اچھے طریقے موقع ہو، دیر حاضر ہو، شوق ہو، ساری رات جاگے بوجھ محسوس کر کے آپ تراویح پڑھیں گے، نیند آ رہی، سر ادھر جھکتا ادھر جھکتا. لوگ دیکھتے ہیں کہ جب امام رکوع میں جائے گا اس وقت کیا آنا یار، 4 فرض پڑھیں، سنت پڑھیں 2، اور جا کر سو جائیں، کھانا ہضم کریں، نیند پوری، اور صبح اٹھیں، مسواک کریں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، تہجد کے نفل پڑھیں. آپ یقین جانیں دیکھیں گے کہ اس تراویح سے 1000 گنا زیادہ نور دل میں پڑے. وہ وقت ہے جب شیطان بھی سویا ہوا ہوتا ہے، اس وقت لوگ جاگتے نہیں. رسول اللہ وہ پڑھتے تھے، حضرت عمر پڑھتے تھے، علی عثمان پہ ایک خلیفہ بھی اس نماز میں شامل نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھلا کی تنامون عنہا افضل من التی تکون، اور یہ پہلے وقت جو تم پڑھتے ہو اس سے وہ نماز 1000 درجہ افضل ہے جس وقت تم سوئے رہتے ہو. تو نماز تہجد تھی جس کا بیڑا غرق ہوا. غامدی بیچارہ جس سے چل رہے میں ٹھیک چلاتا ہے کہ اب کسی مولوی کو بھی یہ پتہ نہیں رہا کہ یہ تہجد ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی نئی نماز نہیں ہے، مگر اس کے عادی ہو گئے.